کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ایک بہت ہی شدید پرجوش لمحے کے بعد اچانک سب کچھ رک جائے، اسکرین بالکل کالی ہو جاتی ہے اور ایک عجیب کانوں کو پھاڑ دینے والی خاموشی چھا جاتی ہے؟ یہ ایک اچانک تبدیلی ہے۔ ایک پل پہلے شور تھا، جوش تھا، اور اب ایک بھاری، ٹھنڈی، بے جان خاموشی ہے۔ اور یہ وہ سکون والی خاموشی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک خلا ہے، ایک ویکیوم۔ ایسا لگتا ہے جیسے اندر سب کچھ خالی ہو گیا ہے، ایک گونجتی ہوئی ویرانی۔ اور پھر وہ احساس آتا ہے کمتری کا، گندا ہونے کا، اور اندر ہی اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ تو ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، کیا میں ٹوٹ چکا ہوں؟ کیا میرا دل ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا؟ کہیں اللہ نے مجھ سے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ آج ہم اسی احساس کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو چلیے اس احساس سے شروعات کرتے ہیں اور اس کی پہلی تہہ کو سمجھتے ہیں۔ اس کریش کے پیچھے کی سائنس کیا ہے؟ دیکھیں، ڈوپامین ایک عجیب کیمیکل ہے۔ یہ اطمینان کا نہیں بلکہ تلاش کا کیمیکل ہے۔ مطلب یہ اور کا وعدہ کرتا ہے لیکن اکثر کم ہی دے پاتا ہے۔ جب کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین کا سیلاب آ جاتا ہے، لیکن جب یہ سیلاب اترتا ہے تو اس کی سطح اپنی نارمل لائن سے بھی نیچے چلی جاتی ہے، اور یہی وہ کریش ہے، یہی وہ گراوٹ ہے جس سے چڑچڑاپن اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر آ کر ماڈرن سائنس اور ہمارا دین ایک ہی نقطے پر مل جاتے ہیں۔ سائنس اس سائیکل کو دماغ کا کیمیکل لوپ کہتی ہے، جبکہ اسلام میں اس کا ایک بہت گہرا تصور ہے، نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو لگاتار برائی کی طرف اکساتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ارشاد ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، سورہ 12 آیت 53۔ دونوں ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی طلب جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ہوئی جسم کی کیمسٹری۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس روحانی کشمکش کو دیکھتے ہیں جو اصل میں اندر چل رہی ہوتی ہے، یعنی روح کی بھوک۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جسم تو کسی گناہ سے وقتی طور پر لطف اٹھا سکتا ہے، لیکن روح کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ روح اس کے لیے بنی ہی نہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے پیاس بجھانے کے لیے سمندر کا کھارا پانی پی لیا جائے۔ جتنا پیئیں گے پیاس اتنی ہی بڑھے گی، کیونکہ روح کی پیاس دنیا کی لذتوں سے نہیں بجھتی۔ تو پھر روح کو سکون کہاں ملتا ہے؟ قرآن اس کا صاف جواب دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورہ 13 آیت 28۔ یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ روح کی غذا ڈوپامین نہیں، اس کی غذا اللہ سے تعلق ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو اگلی بار جب وہ کریش، وہ خالی پن محسوس ہو تو سمجھ جائیے گا، یہ آپ کی روح کے پیٹ کی گڑگڑاہٹ ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسے اس کی اصل غذا نہیں مل رہی۔ چلیے اب اس پورے تجربے کو ایک صوفیانہ نظر سے دیکھتے ہیں، ایک ایسی نظر جو اس کی پوری تصویر ہی بدل کر رکھ دے گی کہ یہ جو بوجھ ہے یہ اصل میں ایک رحمت ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں، ہم ہر وقت انفارمیشن اور اسٹیمیولیشن کی بمبارڈمنٹ میں رہتے ہیں۔ اس سے ایک سائیکولوجیکل بے حیثی پیدا ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن اس چیز کو ران کے لفظ سے بیان کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، سورہ مطففین آیت 14۔ یہ زنگ احساس کو مار دیتا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اس خاص کیفیت کا ایک نام ہے، اسے قبض کہتے ہیں، یعنی روحانی طور پر سکڑنے کی حالت۔ یہ وہی سینے میں بھاری تنگی والا احساس ہے جس کا ذکر ہم شروع سے کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی بنیادی سوال جو اس حالت میں ہر کسی کو پریشان کرتا ہے، کیا یہ احساس ایک سزا ہے؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے، یہ سزا نہیں، یہ رحمت ہے۔ یہ بوجھ، یہ آپ کے خالق کی طرف سے ایک کھینچاؤ ہے جو کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے۔ اس کی منطق سمجھیے، اگر کچھ بھی محسوس نہ ہوتا تو وہ ہوتی اصل سزا، ایک مردہ دل کی نشانی۔ یہ درد اس بات کا ثبوت ہے کہ کنیکشن ابھی بھی زندہ ہے۔ تو اب جب ہم نے اسے سمجھ لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ جب یہ کریش محسوس ہو تو واپسی کا راستہ کیا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی سادہ اور واضح پروٹوکول ہے۔ یہ کچھ سادہ سے اقدامات ہیں جو سیدھے ہماری روایت سے آتے ہیں۔ سب سے پہلے رکیں، خاموشی میں بیٹھیں اور اس احساس کو قبول کریں۔
پھر اس کیمیائی چکر کو توڑنے کے لیے وضو کریں۔ اس کے بعد اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیں، سجدے میں گر جائیں، اور آخر میں اپنے رب سے بات کریں۔ اور بات کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعائیں ضروری نہیں ہیں، صرف دل سے، سادگی سے کہیں، یا اللہ، میں واپس آ گیا ہوں، میں نے غلط جگہوں پر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی اور خالی ہاتھ لوٹا، صرف تو ہی اس خلا کو بھر سکتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو درد ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی بھی بچائے جانے کی گنجائش ہے، کہ ابھی بھی امید باقی ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہے تو لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔